السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، سوال کیا گیا اذان ناگہانی آفات کے لیے، جہاں طاعون، وبا یا ظلم، جس طرح عدل و انصاف کی کمی، یا جس گھر میں بے برکتی، اتفاقی، غم، حزن، تکالیف، مشکلات، بے چینی، گھبراہٹ، نومیدی، ساروں کے لیے سنت سے ثابت ہے۔ اذان جو غمگین ہو اس کے کان میں دیا جاتا ہے، تو اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، اور پاکستان میں جس قسم کے حالات ہیں تو اس حالات سے نبرد ازما ہونا تو بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ کے ہاں اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، سنت طریقہ حدیث سے ثابت ہے، مجربات بزرگان دین سے ثابت ہے، اذان میں کوئی حرج نہیں۔ جب بھی کوئی تکلیف، حزن، غم، ناانصافی، ظلم زیادہ ہو جائے تو اس سے نجات کے لیے اذان دینا سنت ہے، اور سنت بزرگان دین ہے۔ لیکن ناگہانی آفات آپ دیکھیں، ہمارے ڈسٹرکٹ بنیر میں کلاؤڈ برس، سوات پہ، باجاوڑ پہ، اور پھر یہ پنجاب میں دیکھیں کہ جو سیلاب نے کتنی تباہیاں مچائی، سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، نقصانات ہو گئے۔ تو اس صورت میں اذان دینے میں کیا حرج ہے؟ ہر چیز کو سیاست کی نظر نہ کی جائے، اور تمام محبین ہیں، مخلصین ہیں، اس دیش کے رہنے والے ہیں، تو بالکل میں تو کہتا ہوں کہ باقاعدہ پراپرلی طور پہ روزانہ اذان دی جائے اپنے گھروں میں، اور جو غم ہو، حزن ہو، لا علاج بیمار ہو، اس کے کان میں دی جائے۔ تو اذان تو ہر کوئی دے سکتا ہے، اس میں تو سیاست کہاں سے آ گئی؟ وہ جو مشن نور ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی جب وقت ملے گا تو اس پہ ضرور بات کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ اس تحریک کو ہم تحریک نور مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، تحریک نور محمدی، اس سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ تو جو قادیانیت کا ایشو ہے، جو ان مرتد لوگوں کا ایشو ہے، وہ سائڈ پہ رکھا جائے۔ تو جہاں بھی کوئی اچھی چیز ہو اور اس میں مسلمانوں کے لیے، وطن کے لیے اور دھرتی کے لیے فائدہ مند ہو، تو ان سنت پہ عمل کیا جائے، شریعت سے مدد لی جائے۔ تو علماء کرام، مفتیان اعظام، مشائخ عظام، تماموں کو گزارش ہے کہ سیاست سے بالاتر ہو کر، یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، کار خیر ہے، اور اس کو سپورٹ کیا جائے اپنے مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، ناگہانی آفات سے نجات کے لیے، امراض سے نجات کے لیے، اتحاد بین المسلمین کے لیے۔ ہر کوئی پریشان ہے، تو میرا تجویز یہ ہے کہ جو اسپتالوں میں بیمار ہیں، جو گھر میں بیمار ہیں، جو ڈپریشن کے مریض ہیں، اینزائٹی کے مریض ہیں، ان کے کان میں رائٹ اور لیفٹ بار بار اذانیں دی جائیں۔ جس گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، جنگ جھگڑے ہیں، اس کے چاروں کونوں میں اذان دی جائے۔ تو یہ تو ہمارے فرمودات مشائخ عظام ہے، اور یقین کریں اس پہ ہمارا عمل ہے۔ اس وقت جب ہمیں حدیثوں کا بھی پتہ نہیں تھا، بچپن سے کر کے آ رہے ہیں پختونخوا میں، جہاں کات سالی ہو، بارش نہ ہو رہی ہو،
تو سنت صلاۃ استقاء پڑھی جائے۔ جہاں کسوف اور خسوف ہے یعنی جہاں پر سورج بے نور ہو جائے یا چاند بے نور ہو جائے تو اس کے لیے بھی تو شریعت نے بتایا ہے۔ تو اس لیے غم کے لیے، حزن کے لیے، تکلیف، آزمائش، لاعلاج امراض سے نجات کے لیے، اور اللہ کا بھلا کریں ناگہانی آفات سے، تو اس پر انشاءاللہ تھوڑا سا مضمون میں بھیج رہا ہوں۔ اذان کے بعد دعائے وسیلہ بھی پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعة یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد۔ اور یہ ایک دعا بھی پڑھے جو سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ دعا بار بار پڑھے، کلمہ تمجید پڑھے، کلمہ توحید پڑھے، اس کے ساتھ رب اغفر لی پڑھے، رب اغفر لی پڑھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھے۔ اور قرآنی جتنی بھی دعائیں ہیں یا مسنون میں جتنی بھی دعائیں وہ پڑھیں، اور اللہ سے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اقرباء کے لیے، مسلمانوں کے لیے، زبون حالی سے نجات کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، استحکام کے لیے، سلامتی کے لیے دعا مانگے، اس میں کون سی حرج ہے؟ تو میں سفر میں ہوں اور یہ موبائل کہیں رکھا، تو میں نے کہا لوگوں کے سوالات کی جوابات دے دوں، کیونکہ مجھے پھر شاید موقع نہ ملے۔ تو آپ لوگوں کا جو بھی سوال ہے واٹس اپ آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اور ہمارے دوست احباب بھی وہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم دعا گو ہیں، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، مسلمانوں پہ فرمائے، اس دھرتی پہ فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔